عورت اس وقت سب سے زیادہ اچھی ہوتی ہے جب وہ سب سے زیادہ کپڑا پہنے ہوئے ہو. اور سنو، جو عورت جتنا زیادہ کپڑا اپنے جسم پر پہنے گی وہ اتنی ہی زیادہ سبھے اور تہذیب والی کہلائے گی، اور جس عورت کے جسم پر جتنے شارٹ کپڑے ہوں گے وہ اتنی ہی زیادہ سماج کے لیے کلنک ہوگی اور داغدار بنانے والی ہوگی. اور وہ امیر باپ کی بیٹیاں، یہ بھی سن لو، یہ بھی پہچان میں آپ کو بتا رہا ہوں، جو جتنا امیر ہوگا باپ، ایک پہچان نوٹ کر لو، جو باپ جتنا امیر ہوگا، جس کے پاس جتنا پیسہ ہوگا، آپ اس امیر باپ کی بیٹی کو اتنے ہی شارٹ کپڑوں میں دیکھو گے، اتنے ہی کم کپڑوں میں دیکھو گے. بازاروں میں پھرنے والی، اپنی ٹانگیں دکھانے والی، اپنی ران دکھانے والی، اسکرٹ پہننے والی اور بلاؤز پہننے والی لڑکیاں، جس کے جسموں پر جتنا کم کپڑا ہو، آپ سمجھ لینا کہ یہ اتنے ہی بڑے باپ کی بیٹی ہے، یہ اتنے ہی امیر باپ کی بیٹی ہے. کل تک یہ امیر لوگ ہم غریبوں کی لڑکیوں کو نچاتے تھے، اللہ نے ایسا عذاب نازل کیا ہے کہ آئے امیروں، تم امیر ہونے کے بعد بھی تم اپنی لڑکیوں کو فل کپڑا نہیں پہنا پا رہے ہو. ہم نے تمہاری لڑکیوں کو ننگا کر دیا ہے. جو چاہتا ہے تمہاری لڑکیوں کو دیکھ رہا ہے، جو چاہتا ہے ان کے گال پر، ان کے ہونٹوں پر، ان کے پیروں پر، ان کی ران پر، ان کی کمر پر، ان کے جسم پر نظر ڈال لیتا ہے. ایک رکشہ چلانے والا، ایک حقیر درجے کا آدمی بھی تمہاری امیر کی بیٹی کو آنکھوں سے دیکھ رہا اور دیدار کر رہا ہے، اور اپنی آنکھوں کو سینک رہا ہے ان کے دیدار سے. اللہ نے یہ سزا دی ہے ان امیروں کو، ان کی بیٹیوں کو ننگا کر دیا ہے. یہ کڑوے الفاظ ہیں. چودھریوں تمہیں سننا پڑے گا، سرمایہ داروں تمہیں سننا پڑے گا، اگر تم سردار ہو اپنے سماج کے تو تمہیں سننا پڑے گا. یہ کڑوی بات ضرور ہے لیکن حقیقت ہے اور سچی ہے. تمہیں کیا، تمہارے باپ کو بھی سننا پڑے گا. جب تک میں اس کرسی پر بیٹھا ہوں، یہ پاور مجھے شریعت نے دیا ہے، اسلام نے دیا ہے، محمد رسول اللہ کے پاور نے سے ہمیں ملا ہے، قرآن و حدیث کی طاقت نے ہمیں دیا ہے، اور اس حق کو ہم سے کوئی نہیں چھین سکتا ہے. تو میرے بھائیوں، میں کہہ یہ رہا تھا کہ عقل مندی کا تقاضا یہ ہے کہ پہلے آدمی اپنے آپ کو بچائے. جب آپ بچو گے تبھی. مصلحت بڑی عجیب چیز ہوتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے اور کہا، نئے نئے مسلمان ہوئے تھے، کہنے لگے اللہ کے نبی میرے اندر 4 گناہ پائے جاتے ہیں لیکن چاروں ایک ساتھ نہیں چھوڑ سکتا ہوں. دیکھیے، جبکہ برائیاں چاروں ہیں. کہا اللہ کے رسول میرے اندر 4 برائیاں پائی جاتی ہیں لیکن چاروں نہیں چھوڑ سکتا. آپ کہیں تو ایک چھوڑ دوں گا. تو آپ نے کہا اچھا پہلے بتاؤ تو کہ کیا ہیں وہ 4 برائیاں. کہا اللہ کے رسول میں شراب پیتا ہوں، شراب پینے کے بعد پھر میں زنا کرتا ہوں، زنا سے فارغ ہوتا ہوں تو پھر میں چوری کرتا ہوں. آپ نے کہا اور چوتھی برائی؟ کہا چوتھی بہت چھوٹی ہے. کہا کیا؟ کہ میں جھوٹ بہت بولتا ہوں. یہ 4 برائیاں میرے اندر پائی جاتی ہیں. اب آپ بتائیے، آپ کے کہنے سے ایک چھوڑ سکتا ہوں. تو اللہ کے رسول کو چاہیے تھا کہنا چاہیے نہیں، چاروں اسلام میں حرام ہے، چاروں چھوڑو. لیکن آپ نے کہا اگر چاروں کہہ دوں گا تو وہ ایک بھی نہیں چھوڑ پائے گا. ابھی وہ یہ تو کہہ رہا کہ ایک چھوڑ دوں گا. اگر میں کہہ دوں سختی کر دوں گا تو غصے میں بھاگ جائے گا، نہیں ہم چاروں نہیں چھوڑ پائیں گے. تو پھر فائدہ کیا ہے؟ آیا ہوا شکار ہاتھ سے نکل جائے گا. دیکھیے مصلحت، دیکھیے کیا حکمت، دیکھیے جبکہ حرام چاروں ہیں، شراب بھی حرام، زنا بھی حرام، چوری بھی حرام، جھوٹ بھی حرام، لیکن اللہ کے رسول نے چاروں سننے کے بعد کہا اچھا ایک چھوڑ سکتے ہو؟ کہاں؟ کہا کہ پھر جھوٹ چھوڑو. ہنستا بڑی تیزی کر کے. آپ نے کہا کیوں ہنس رہے ہو؟ کہا میں تو آپ کو بڑا عقل مند سمجھتا تھا، آپ شراب چھڑواتے تو میرے لیے مشکل ہوتا، زنا کہتے تو جس سے دوستی ہے میری لڑکی سے اس کو چھوڑنا مشکل ہوتا، چوری چھڑواتے تو مشکل ہوتا کیونکہ اسی پر میرا گزر بسر چلتا ہے، چوری کرتا ہوں تو بچوں کو کھلاتا ہوں، تو میرے لیے مشکل ہوتا. آپ نے تو معمولی چیز بتا دی، جھوٹ. نہیں آپ ٹھیک ہے، آپ بہت اچھا ہوا آپ نے یہ بتایا، یہ تو چھوڑ ہی دوں گا میں تو بہت عقل مند سمجھتا تھا، لیکن آپ نے تو معمولی چیز بتائی. ٹھیک ہے، ہاتھ یدک، ہاتھ بڑھائیے اپنا. آپ نے ہاتھ بڑھایا، اس نے ہاتھ ملایا اور کہا اللہ کے رسول وعدہ کرتا ہوں، اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ آج کے بعد جھوٹ نہیں بولوں گا. اللہ کے نبی مسکرائے اور صحابہ سے کہا اگر یہ اپنی بات پر قائم رہا تو کل ہی آئے گا ہمارے پاس. اب رات ہوئی،
शराब की बोतल उठाई और पीने के लिए जैसी मुंह में लगाया, खत्म। रुको, अगर कहीं अल्लाह के नबी ने मजाक में पूछ लिया कि बोल शराब पी थी या नहीं, और मैंने कह दिया हाँ, तो शराब के तो 40 कोड़े हैं। जब मैं खुद कबूल कर लूंगा तो गवाह की जरूरत ही नहीं है, तो 40 कोड़े मारे जाएंगे, 2 कोड़े तो खा नहीं पाऊंगा मैं, 40 कैसे? और अगर मैंने कह दिया नहीं तो ये झूठ हो जाएगा। और मैं अल्लाह की कसम खा के, पहले जमाने के लोग अल्लाह की कसम खा लेते थे तो उसको निभाते थे। नहीं, अगर मैंने कह दिया नहीं तो ये झूठ होगा, और मैं अल्लाह की कसम खा के आया हूं कि मैं झूठ नहीं बोलूंगा। अरे छोड़ो यार, शराब छोड़ देता हूं, क्या हो। औरत के पास गया जिना करने के लिए, हदीस के अल्फाज तो ये हैं कि वो दोनों तैयार हो गए जिना के लिए। तैयार का मतलब कपड़े अपने उतर चुके, लेकिन उसी वक्त सोचने लगा हाँ नहीं 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 रुको यार, कहीं अल्लाह के नबी ने अगर पूछ लिया कि बोलो कल जिना किया था या नहीं, और मैंने कह दिया हाँ शादीशुदा हूं, पत्थरों से मार मार के खत्म कर दिया जाएगा। और अगर मैंने कह दिया कि नहीं तो ये झूठ होगा, और मैंने अल्लाह की कसम खाकर वादा किया कि मैं झूठ नहीं बोलूंगा, और उससे कहा मैं ये काम नहीं करूंगा, हट हट, कि क्या हुआ? कहा नहीं नहीं मैं झूठ नहीं बोल सकता। कहा कि झूठ नहीं बोल सकते तो सच बोल के मरना है क्या? अब चोरी करने गया, हदीस के अल्फाज है कि बहुत कुछ चुरा भी लिया, दीवार फांद कर कूदने वाला था, सोचने लगा कि कर नबी ने पूछ लिया कि चोरी की थी या नहीं, और मैंने कह दिया हाँ तो हाथ काटा जाएगा, और कह दिया नहीं तो झूठ होगा, मैं झूठ नहीं बोलूंगा क्योंकि अल्लाह की कसम खा के आया। सामान जहां से चुराया था वहीं रख दिया। बड़ा परेशान घर आया, फजर की नमाज पढ़ा और अल्लाह के नबी के पास गया, चेहरा मुरझाया हुआ था। अल्लाह के नबी ने कहा कि इधर आओ, क्या हुआ? इतनी दूर कैसे बैठे? नहीं ठीक पानी है। नहीं क्या हुआ? अल्लाह के रसूल, मैं तो समझता था कि आपने कोई मामूली चीज बताई है, आप तो बड़े अक्लमंद निकले। आपने कहा क्यों? कहा क्यों? कहा आपने कहा झूठ छोड़ दो। छोड़ा था झूठ और छूट गई चारों बुराइयां। अब अल्लाह के नबी के चेहरे पे मुस्कुराहट आई और कहा मैं जानता हूं, फ़इन्नल किज़्ब राज़ुज़्ज़ुनूब, झूठ ही तो है जो तमाम गुनाहों की जड़ है। मैंने जड़ काट दी है ताकि गुनाह ना हो। अल्लाह तुम्हारी हिफाजत फरमाए। गौर करो मेरे भाइयों, आप चाहते तो कह सकते थे चारों छोड़, और अगर ये कहते थे चारों छोड़ तो भाग जाता, मैं एक भी नहीं छोड़ूंगा, मैं नहीं छोड़ूंगा। इसको कहते हैं हिकमत, इसको कहते हैं मसलहत। कभी कभी ये हिकमत अपनाना चाहिए उलमा को भी, क्योंकि अल्लाह के रसूल ने ये हिकमत अपनाई। हम क्यों कहते हैं बारात बंद करो, मत ले जाओ, बारात का कोई तसव्वुर नहीं, लेकिन हम थोड़ा सा रास्ता ये भी निकाल देते हैं कि कम कर दो, 400 नहीं 200, 200 नहीं 100, 100 नहीं 50, 10-12, हालांकि 10-12 का भी सबूत है नहीं, माफ कीजिएगा, लेकिन इसलिए कहते हैं कि धीरे धीरे जब कम करोगे तो एक दिन अकल में आएगी। फिर एक दिन ये होगा कि अच्छा आपकी बेटी का निकाह होना है, मस्जिद में नमाज पढ़ाई इमाम साहब ने और वहीं खड़े होकर निकाह पढ़ा दिया, और शाम को लड़का जाए और लड़की को लेके, बीवी को लेके चला आए, वहीं बैठे बैठे निकाह हो जाएगा। मेरे भाइयों, निकाह का ये तसव्वुर था। सोचो, सुनन दारमी की रिवायत, एक नौजवान इस्लाम ला चुका है, अभी इस्लाम लाया, मुसलमान हुआ है, और दूसरे ही दिन आकर कह रहा है ऐ अल्लाह के रसूल मुझे इजाजत दीजिए कि मैं जिना करूं। लीजिए, मस्जिद नबवी में बैठा है और क्या कह रहा है, मुझे इजाजत दे दीजिए, एक लड़की से मेरी दोस्ती है, मैं उसके साथ जिना करना चाहता हूं। इजाजत किससे मांग रहा है? दो चीजें समझ लीजिए, इजाजत किससे मांग रहा है? जो दुनिया में
اللہ کے بعد سب سے بڑا درجہ کس کا ہے؟ محمد رسول اللہ کا۔ اجازت کس سے مانگ رہا ہے؟ دنیا کی سب سے بڑی ہستی سے۔ اور اجازت کس چیز کی مانگ رہا ہے؟ زنا، سب سے گندے کام کی۔ سوچئے، اجازت کس کی مانگ رہا ہے؟ سب سے گندے کام کی۔ اور اجازت کس سے مانگ رہا ہے؟ دنیا کی سب سے بڑی ہستی سے۔ آپ مولانا جرجیز کو دیکھیں گے، بیڑی پیتے ہوئے آ رہے ہیں، جرجیز صاحب کو دیکھیں گے، مولانا آ رہے ہیں، دبا دی۔ بہت کم لوگ ایسے ہیں جن کے پاس اتنا بڑا دل و گردہ ہو کہ جرجیز صاحب کے سامنے تمباکو کھا رہے ہیں۔ اور کچھ تو دل والے اتنے بڑے ہیں کہ اللہ کا ڈر نہیں تو ان کا ڈر کیا ہے؟ ایسے بھی لوگ دنیا میں پڑے ہوئے ہیں۔ وہ تو زنا کی اجازت مانگ رہا ہے، صحابہ گھور رہے ہیں، اللہ کے نبی نے صحابہ سے کہا نہ، ڈانٹو نہیں۔ مولانا جرجیز سے کوئی کہے کہ مولانا صاحب فلاں لڑکی سے دوستی ہے، گناہ کر لوں، میں کیا کہوں گا؟ چپ، تیری ہمت کیسے پڑی اتنے بڑے گندے کام کی مجھ سے کہنے؟ چپ۔ صحابہ کیا ڈانٹ رہے ہیں؟ چپ، ہٹ۔ اللہ کے نبی کہہ رہے نہیں، اس کو ڈانٹو نہیں۔ ادنو منی، یہ ہے حدیث کے الفاظ، مجھ سے قریب ہو جاؤ، میرے پاس آ جاؤ۔ وہ اللہ کے نبی کے پاس آیا، وہ سمجھ نہیں رہا ہے کہ ہم کیا، جس ماحول سے، جس سماج سے نکل کے آیا وہاں زنا کی کوئی حیثیت ہی نہیں، کپڑوں کی طرح لڑکیاں بدلی جاتی ہیں وہاں پر، آج اس کے ساتھ کل اس کے ساتھ پرسوں، کوئی حیثیت، اس ماحول سے نکل کے آیا، زنا کی اجازت مانگتا ہے، جبکہ زنا اسلام میں حرام ہے۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت دیکھیے، مصلحت دیکھیے، دور اندیشی دیکھیے۔ صحابہ ڈانٹ رہے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں صحابہ سے نہیں، تو اس کو مت ڈانٹو، میں سمجھاتا ہوں۔ بلایا، ادھر آؤ، کیا اجازت دے دیجئے، میں، آپ نے کہا زنا کرنا چاہتے ہو؟ جی۔ اچھا ایک بات بتاؤ، کیوں اس کے ساتھ یہ زنا کیوں کرنا چاہتے ہو؟ اللہ کے نبی، وہ ہمیں اچھی لگتی ہے، اس سے ہماری دوستی ہے، تعلقات ہیں، نہ میں اس کے بنا رہ پاؤں گا نہ وہ میرے بنا رہ پائے گی۔ او یہ بات ہے، اچھا ٹھیک ہے۔ اوفو، انداز دیکھیے سمجھانے کا۔ اچھا ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، میں بھیج دوں گا، زنا کرنا ہے ٹھیک ہے، دے دوں۔ لیکن یہ بتاؤ، اگر میں تم سے یہ کہوں کہ یہ کام تم اپنی ماں کے ساتھ کر لو تو کیا کرو گے؟ یہی ہونا چاہیے۔ یہاں بیٹھے ہوئے جتنے بھی لوگ جو موبائل پر لڑکیوں سے گفتگو کر رہے ہیں فون پر، ان سے کہا جائے کہ تم جن کی بہن بیٹیوں سے باتیں کر رہے ہو، اگر تمہاری بھی بہن بیٹی سے کوئی بات کرے تو تمہیں اچھا لگے گا؟ تو ایک دم غصہ، چپ۔ انداز یہی ہے اللہ کے رسول کا۔ آپ نے کہا اگر میں کہوں کہ یہ کام تم اپنی ماں کے ساتھ کر لو تو کرو گے؟ کہتا کیا؟ آپ نے کہا جو اس لڑکی کے پاس ہے وہ تمہارے ماں کے پاس بھی ہے۔ انداز دیکھیے، جو چیز حاصل کرنا چاہتے ہو وہ چیز تو تمہارے ماں کے پاس بھی ہے۔ کہتا ہے فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی میرے ماں اور باپ آپ پر قربان، ایسا کون بے شرم و بے غیرت انسان ہوگا جو اپنی ماں کے ساتھ، اس کی عزت کے ساتھ کھلواڑ کرے گا؟ ارے ان سے لے لیجئے جو لینا ہو، اتنی دور لے لیجئے۔ ایسا کون ہوگا؟ آپ نے کہا نہیں بالکل ٹھیک تم نے کہا کہ ایسا کوئی نہیں ہو سکتا جو اپنی ماں کے ساتھ غلط کام کرے۔ اچھا سوری، ماں کا نام لے کر میں نے آپ کے جذبات سے کھیلنا نہیں۔ اچھا ایک کام کرو، اپنی بہن کے ساتھ یہ کام کرو۔ کہتا کہ میرے ماں باپ آپ پر قربان، کوئی بہن کے ساتھ بھی نہیں کرے گا شریف انسان۔ آپ نے کہا اچھا بیٹی کے ساتھ؟ کہا اللہ کے نبی کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ کوئی شریف النفس اپنی بیٹی کے ساتھ بھی یہ کام نہیں کرے گا۔ آپ نے کہا اچھا اپنی خالہ کے ساتھ، پھوپھی کے ساتھ، لاسٹ میں کہا چچی کے ساتھ؟ کہنے لگا نہیں۔ اب اللہ کے نبی نے کہا نوجوان اتنی سی بات مجھے بتا دو،
जब तुम अपनी माँ के साथ, बहन के साथ, बेटी के साथ, फूफी के साथ, चची के साथ, खाला के साथ ये काम नहीं कर सकते हो, तो जिस लड़की के साथ तुम ये काम करना चाहते हो वो भी किसी की माँ होगी या बहन होगी या बेटी होगी या बीवी होगी या चची होगी या खाला होगी, फिर वो इंसान कैसे ये गवारा करेगा कि मेरी बहन के साथ ये काम कोई करे, बेटी के साथ ये काम करे, भांजी के साथ ये काम करे, चची के साथ ये कोई काम करे, खाला के साथ कोई गलत काम करे। नौजवान, जो तुम अपने लिए पसंद नहीं करते हो वो काम तुम दूसरों के लिए क्यों पसंद कर रहे हो? दूसरे के साथ क्यों पसंद करना चाहते हो? क्या तुम ये पसंद करोगे कि तुम्हारी बहन के साथ कोई गलत काम करे? का नहीं। क्या तुम ये पसंद करोगे तुम्हारी बेटी के साथ कोई गलत काम करे? का नहीं। का वो भी किसी की बहन बेटी है। इतना कहना था, उस नौजवान का के अंदर जिना का जुनून निकल जाता है और कहता कि मेरे लिए दुआ कीजिए, अल्लाह ताला मुझे जिनाकारी से बचाए, महफूज फरमाए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके सर पर हाथ रखकर फरमाया कि अल्लाह इस नौजवान की नजरों की हिफाजत फरमा। उस नौजवान का बयान है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिर्फ ये कहा था कि अल्लाह इस नौजवान की नजरों की हिफाजत फरमा। अल्लाह ताला ने जिना तो छोड़ो, उस दिन की तारीख से इस दुआ का असर ये हुआ कि मैंने उस दिन की डेट से, उस दिन की तारीख से किसी भी हराम चीज को नहीं देखा।